سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق جاپانی لوگ جھوٹ نہیں بولتے، لہٰذا دوسروں کی ہر بات کو سچ مان لیتے ہیں، مگر ہم پاکستانی بڑی مشکل سے انہیں یقین دلاتے چلے آ رہے ہیں۔ تم لوگ ہماری بات کو ڈبل چیک ضرور کر لیا کرو، لہٰذا یہ بھی اب ہماری باتوں پر کم یقین کرتے ہیں۔ جاپان میں ریٹس پورے ملک میں یکساں ہیں۔ آپ ایئرپورٹ سے کوئی چیز خریدیں یا گلی محلے کی دکان سے لیں، ریٹ اور کوالٹی ایک ہوگی۔ آپ اگر دکان سے زیادہ چیزیں خرید رہے ہیں تو سیلز مین یا مالک آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو سمجھائے گا آپ ضرورت سے زیادہ چیزیں نہ خریدیں، یہ فضول خرچی ہے۔ وہ آپ کو یہ بھی بتا دے گا اگلے ہفتے سیل لگ رہی ہے یا قیمتیں کم ہو رہی ہیں، آپ آج صرف ضرورت کی خریداری کر لیں، باقی اشیاء اگلے ہفتے لے لیجئے گا۔ مجھے جوتوں کا جاپانی برانڈ ایسکس انتہائی پسند ہے۔ میں جوتا خریدنے گیا تو سیلزگار نے مجھے کال کرنا شروع کر دیا، آپ کے موجودہ جوتے ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ نیا نہ خریدیں۔ اس نے نئے کی بجائے جوتے کا اندرونی اس طرح تبدیل کرنے کے لیے دلائل دینا بھی شروع کر دیے۔ یہ حرکت میرے لیے حیران کن تھی۔ ریستورانوں میں بھی آرڈر ٹیکر گاہکوں کو بتاتے ہیں آپ ضرورت سے زیادہ آرڈر دے رہے ہیں، آپ کا کھانا ضائع ہو جائے گا۔ یہ لوگ کھانا کم کھاتے ہیں، واک زیادہ کرتے ہیں، سادگی اختیار کرتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے، لہٰذا ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ جاپان کی 60% آبادی کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ بوڑھے بھی جاپان میں ہیں اور یہ ورکنگ کنڈیشن میں بھی جاپانی کام کرنے کے عادی ہیں، لہٰذا مرنے تک کام کرتے ہیں۔ جس کمپنی میں ملازم ہو جائیں اس میں ریٹائرمنٹ تک رہتے ہیں، نوکری تبدیل نہیں کرتے، 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتے ہیں اور اس کے بعد آدھی تنخواہ پر دوبارہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ کام بھی ختم ہو جائے تو یہ تیسری نوکری شروع کر دیتے ہیں۔ بزنس کی جگہ ملازمت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ملک میں 10% لوگ بزنس مین اور 90% ملازم ہیں۔ آپ اگر جاپانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں کام سے چھٹی دے دیں، یہ رو رو کر مر جائیں گے۔ 2 سال پہلے جاپان میں 9 چھٹیاں اکٹھی آ گئی تھی۔ لوگوں نے یہ خبر سن کر داڑیں مار کر رونا شروع کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا ہم 9 دن کیا کریں گے۔ یہ لوگ دفتر سے آنے کے بعد گھاس کاٹنا یا دوسروں کی میز صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن فارغ نہیں بیٹھتے، حکومت کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں۔ حکومت نے اگر حکم دے دیا آپ 10 لیٹر سے زیادہ پیٹرول نہ خریدیں تو یہ 3 گھنٹے لائن میں لگ کر صرف 10 لیٹر پیٹرول لیں گے۔ مرد اپنی پوری تنخواہ بیوی کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں اور بیوی گھر اور خامد دونوں کے اخراجات چلاتی ہے۔ موبائل فون سائلنٹ رکھتے ہیں۔ مجھے 8 دنوں میں کسی جگہ موبائل فون کی گھنٹی سنائی نہیں دی، تاہم جاپان کے ہر موبائل فون کے کیمرے کے شٹر کی آواز آتی ہے تاکہ کوئی شخص کسی شخص کی اجازت کے بغیر اس کی تصویر نہ کھینچ سکے۔ دفتروں میں موبائل فون استعمال نہیں کرتے، آہستہ بولتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں۔ میں 8 دن اونچی آواز کو ترستا رہا، ہاتھ نہیں ملاتے، جھک کر ملتے ہیں اور بس۔ یہ لوگ دوسروں کے ساتھ بھی بات نہیں کرتے، دفتر سے نکل کر پب جاتے ہیں، بیئر پیتے ہیں، تکے کھاتے ہیں اور کھل کر ایک دوسرے کے ساتھ گپ لگاتے ہیں، گھر واپس جاتے ہیں اور دوبارہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ گھر چھوٹے ہیں، لہٰذا ازدواجی تعلقات کے لیے پورے جاپان میں لو ہوٹل بنے ہیں۔ میاں بیوی چند گھنٹوں کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں اور نہا دھو کر واپس آ جاتے ہیں۔ عورتیں اور مرد ایک دوسرے کے ساتھ بلا وجہ فری نہیں ہوتے، مذہبی اور سیاسی گفتگو بالکل نہیں کرتے۔ سیاح پاسپورٹ دکھا کر کسی بھی دکان سے ڈیوٹی فری اشیاء خرید سکتے ہیں، جبکہ باقی ملکوں میں یہ سہولت صرف ایئرپورٹس پر دستیاب ہوتی ہے۔ احتساب بہت زیادہ ہے۔ اکتوبر 2016 میں ٹوکیو میں 10 منٹ بجلی گئی تھی۔ بجلی کا وزیر 20 منٹ ندامت سے سر جھکا کر کھڑا رہا۔ مردانہ معاشرہ ہے، مردوں کی تنخواہیں آج بھی عورتوں سے زیادہ ہوتی ہیں، تنخواہوں کا تعین بھی عمر اور ضرورت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کی ضرورت کم ہے تو اسے کم معاوضہ ملے گا، اگر ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو اس کی تنخواہ بڑھ جائے گی، اور یہ فیصلہ کمپنی خود کرتی ہے، ملازم کسی قسم کا مطالبہ نہیں کرتا۔ شادی سے قبل دولہا اپنے اخراجات کا تخمینہ لگاتا ہے، اسے اپنے مہمانوں پر فی کس تقسیم کرتا ہے اور پھر کارڈ پر باقاعدہ پرنٹ کر کے بھجواتا ہے۔ آپ مہربانی فرما کر فی کس اتنے پیسے ساتھ لے کر آئیے گا، اور مہمان ہوٹل پہنچ کر اپنا لفافہ کاؤنٹر پر جمع کرا کر ہال میں داخل ہوتے ہیں۔ ہوٹل آخر میں اپنی پیمنٹ کاٹ کر باقی رقم دولہے اور دلہن کو ادا کر دیتے ہیں اور نیا جوڑا اسے ہنی مون مناتا ہے۔ سرکاری ٹھیکوں میں کک بیکس
لیگل ہے، ایک کمپنی ٹھیکہ حاصل کرتی ہے اور وہ 10% اپنے پاس رکھ کر دوسری کمپنی کو دے دیتی ہے، وہ کمپنی مزید 10% کاٹ کر تیسری کمپنی کو کام دے دیتی ہے اور وہ اپنا 10% رکھ کر کام آگے کھسکا دیتی ہے اور یوں آخر میں 50% رقم رہ جاتی ہے۔ لیکن آپ جاپان کا کمال دیکھیں، کمیشن لینے والی تمام کمپنیاں کام شروع ہونے کے بعد ڈلیوری کمپنی پر نظر رکھتی ہیں۔ یہ کمپنیاں پوری تسلی کرتی ہیں کام اسٹینڈرڈ کے مطابق اور پورا ہونا چاہیے، اور جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو تمام کمپنیاں افتتاح کے وقت موجود ہوتی ہیں۔ ٹرینیں انتہائی صاف ستھری، سبک رفتار اور ٹائم کی پابند ہیں۔ ٹرین لیٹ ہونے کا تصور بھی محال ہے۔ پلیٹ فارم اور ٹرین کے درمیان شیشے کی دیوار اور دروازے ہوتے ہیں تاکہ کوئی شخص یا بیگ پٹری پر گر نہ سکے۔ فرش پر ڈبوں کے نمبر لکھے ہوتے ہیں اور تمام ڈبے ٹھیک اپنے اپنے نمبر پر رکتے ہیں، اور اس کے بعد ٹرین اور پلیٹ فارم کا دروازہ کھلتا ہے اور لوگ چند سیکنڈ میں اتر اور چڑھ جاتے ہیں۔ ڈبے انتہائی صاف اور خوشبودار ہوتے ہیں۔ لوگ اپنا کچرا ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ ٹرین کے واش رومز 5 اسٹار ہوٹل سے زیادہ صاف ہوتے ہیں۔ مجھے 8 دنوں میں محسوس ہوا صفائی مسلمانوں کے لیے نصف لیکن جاپانیوں کے لیے مکمل ایمان ہے، اور یہ لوگ مکمل ایمانداری کے ساتھ اس ایمان پر پورے اترتے ہیں۔ جاپانیوں میں 4000 خوبیاں ہیں لیکن 2 خوفناک خامیاں بھی ہیں۔ یہ لوگ الگ تھلگ اور خاموش رہتے ہیں، لہذا ان کے اندر بے تحاشا گھٹن ہوتی ہے۔ شاید اسی لیے دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں جاپان میں ہوتی ہیں۔ جاپان میں ہر سال 40,000 لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی موت کے دن کا تعین بھی خود کرتے ہیں اور مرنے سے پہلے اپنے تمام دوست احباب اور عزیز رشتہ داروں کو بتا دیتے ہیں، آپ فلاں دن خالی رکھیے گا، اس دن میرے گھر میں پارٹی ہوگی۔ یہ اس دن خودکشی کر لیتے ہیں۔ ملک میں سوسائڈ فارسٹ بھی ہے، لوگ ان جنگلوں میں نکل جاتے ہیں اور پھر ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ مجھے فوجی کے راستے میں ایک جنگل بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ لوگ ماضی میں اپنے بوڑھے والدین کو اس جنگل میں درختوں کے ساتھ باندھ جاتے تھے اور وہ بھوک اور پیاس سے جان دے دیتے تھے اور ان کی لاشیں جنگلی جانور کھا جاتے تھے۔ پورے ملک میں امن و امان ہے، پولیس کسی جگہ دکھائی نہیں دیتی، یہ تھانوں میں بیٹھ کر سمارٹ کیمروں سے شہروں پر نظر رکھتی ہے۔ چوری چکاری کی وارداتیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آپ کسی جگہ سامان چھوڑ دیں، 10 دن بعد بھی آپ کا سامان وہیں ہوگا۔ جاپانی ڈی این اے میں فراڈ کا دھاگہ سرے سے موجود نہیں، یہ لوگ فراڈ کر ہی نہیں سکتے، اور اگر کریں گے تو دوسرے دن خود ہی آ کر اعتراف جرم کر لیں گے۔ یہ روز باتھ ٹب میں باتھ لیتے ہیں، آدھا گھنٹہ پانی میں لیٹنا ان کے لیے عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ جاپانی کموڈ پوری دنیا سے مختلف ہیں۔ کموڈ کی سیٹ گرم ہوتی ہے، اس کے ساتھ صفائی کے بٹن ہوتے ہیں، آپ بٹن دبائیں، پانی کی فواریں آئیں گی اور آپ کو صاف کر دیں گے، مسلم شاور کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ گھروں کے دروازے عموماً کھلے رہتے ہیں، گھروں اور فلیٹس کے پیچھے سبزے کی گنجائش ہوتی ہے۔ اپنے کپڑے خود دھوتے ہیں، لان کی گھاس بھی خود کاٹتے ہیں، چلتے پھرتے کھاتے نہیں۔ ملک کی 99% آبادی کندھوں یا پشت پر بیگ لٹکا کر باہر نکلتی ہے، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں لہذا آپ کو پورے ملک میں درخت، گھاس اور پھول نظر آتے ہیں۔ زیبرا کراسنگ کے علاوہ سڑک کراس نہیں کرتے، قطار کسی جگہ نہیں ٹوٹتی۔ ٹوکیو کی 1/4 آبادی صبح کے وقت باہر سے آتی اور شام کے وقت شہر سے واپس چلی جاتی ہے، لہذا صبح اور شام کے اوقات میں انڈر گراؤنڈ ٹرینیں بڑی ملتی ہیں۔ ان میں تیل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، لوگوں کو باقاعدہ دبا دبا کر ٹرین میں بھرا جاتا ہے۔ اور آخری بات، مجھے کسی صاحب نے بتایا آپ کو دنیا کے کسی حصے میں جاپانی بخاری اور طویف نہیں ملے گی۔ جاپانی عورتیں اگر دھندا بھی کریں تو صرف جاپان میں کریں گی، خواہ یہ بھوکی ہی کیوں نہ مر جائیں، اور کوئی جاپانی شخص کسی جاپانی شخص کو بھیک نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اسے جاپان کی توہین سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے جو جاپانی مشکل وقت کے لیے رقم بچا کر نہ رکھے، اسے مر جانا چاہیے، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔